بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں، بہت ساری برادریاں ہوتی ہیں، انہی برادریوں میں سے ایک غیر مسلم برادری نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم آج سے اپنی قوم کی تعلیم اور تعمیر کے سلسلے میں اپنی رقم کو خرچ کریں گے، اور وہ رقم اس طریقے سے بچا کر خرچ کریں گے کہ شادی میں جتنے بھی مختلف قسم کے پروگرام ہوتے تھے، مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جاتے تھے، اس کی بجائے ایک ہی ٹائپ کا کھانا، بلینر ہو، ملینر ہو یا لکھپتی ہو، ایک ہی ٹائپ کا کھانا اس کا شادی میں انتظام، اور سارے رسومات جو ہیں سب کو چھٹی کر دی جائے، تب ہماری قوم پستی سے نکل کر عروج کی طرف جائے۔ یہ ایک کمیونٹی نے، ایک برادری نے فیصلہ کیا۔ چلیے یہاں تک تو سب گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے اس فیصلے سے جو اس کے بعد کا ہے، سن کر واقعی مجھے حیرت ہوئی کہ اگر اپنی قوم کے اندر بھی اس قسم کا مزاج بن جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ ایک اور پلان انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد کے جو مراسم ہوتے ہیں، دفن کا مسئلہ ہو یا جلانے کا مسئلہ ہو، وہ تو جب وقت دن میں جب چاہو تب کر لو، باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب رات کے وقت کیے جائیں، تاکہ دن میں اگر کوئی ملازمت کر رہا ہو یا تجارت کر رہا ہو تو نہ اس کی ملازمت پر حرف آئے نہ اس کی تجارت کا نقصان۔ یہ وہ قوم سوچ رہی ہے جس قوم کے پاس سب کچھ ہے، اور جس قوم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس قوم کا حال یہ ہے کہ ایک ایک وقت میں کھانے کے اندر 25-25 ڈشوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کے ساتھ ہم امروہہ میں تھے، بتایا گیا 25-25 لاکھ روپے کا قرض لے لے کر کے شادیوں میں خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ یہ آپ کے سامنے بلند و بالا عمارت نظر آتی ہے، آ رہی ہے ہیرا انگلش اسکول کی شکل میں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی فیس ان کے ماں باپ کو ادا کرنے میں کتنی دقتوں کا سامنا ہوتا ہے، اور فیس وصول کرنے میں ہمارے لیے کتنی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ لیکن وہی ماں باپ دیگر خرافات کے لیے رقم خرچ کرنا چاہیں گے تو ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی، لیکن جب سے سوچ بن گئی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، تعلیم کے پیچھے خرچ نہیں کرنا، عیش و عشرت اور اسی کے اندر دولت خرچ کرنا ہے، تو نتیجتاً اس سوچ کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بچھڑی ہوئی قوم کے اندر ہمارا شمار ہو رہا ہے۔